امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے خطوط پا کر کوفہ کی جانب رخت سفر باندھنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ کوفہ کے پاس کربلا کے مقام پر پہنچے تو یزید کے لشکریوں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے خان وادہ کو کربلا کے تپتے میدان میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے ابن زیاد نے یزید کے کہنے پر ایک ایسے شخص کو بھیجا اور اسی شخص نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں پڑاؤ ڈالنے پر بھی مجبور کیا، اور بعد میں یہی شخص یوم عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں اور ان کے خاندان کی شہادت میں بھی ملوث رہا، اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کی بے دردی کے ساتھ بھوکے پیاسے شہید کرنے میں اس شخص کا بڑا اہم کردار تھا، اور یہ شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ ایک صحابی رسول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسے بدبخت شخص کی جس کا باپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اور عشرہ مبشرہ صحابہ کرام علیہ اجمعین میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن ان کا یہ بیٹا خود بدبخت اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والا تھا، اور یہ اقتدار کا، دولت کا اور اختیارات کی ہوس کا پجاری تھا، اور یہ ابن زیاد کے خاص کارندوں میں شمار ہوتا تھا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے تپتے ریگستان میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور بھی اسی بدبخت شخص نے کیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے بے درد قتل میں بھی اسی شخص کا اہم ہاتھ تھا۔ اس کا نام عمر بن سعد تھا، جو کہ یزید کے اہم کمانداروں میں شامل تھا۔ یہ مشہور صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک جید صحابی تھے اور عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص رفقا میں بھی اور ساتھیوں میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد جب حالات تبدیل ہونا شروع ہوئے اور امت مسلمہ پر آزمائشوں کا دور جاری ہوا، اور بہت سے نامور صحابہ کرام اور مسلمان ایسے تھے جو کہ دولت اور اقتدار کے لیے پیش قدمی جاری رکھے ہوئے تھے، ان میں بہت سے جید صحابہ کرام علیہ اجمعین ایسے بھی تھے جنہوں نے ان پرفتن حالات میں گوشہ نشینی اختیار کرنا ہی مناسب سمجھا تھا، اور وہ آزمائش کے اس دور میں اپنے ایمان کی فکر میں لگے رہتے تھے اور سیاست اور خلافت کے معاملات سے کوسوں دور رہتے تھے، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ جیسے نامور صحابی شامل تھے، جو کہ اس پرفتن دور میں گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے۔ عمر بن سعد بھی اپنے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور جا کر انہیں کہنے لگا کہ آپ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں شامل ہیں، مسلمانوں میں آپ کا اثر رسوخ اور رتبہ ہے، مسلمان آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص ساتھی ہونے کے ناطے سے آپ کو اہم مقام دیتے ہیں، عزت اور تکریم سے نوازتے ہیں۔ آپ خلافت کے معاملات میں دلچسپی لیجئے، حکومت کے معاملات میں دلچسپی لیجئے اور مسلمانوں کے امیر المومنین بنے۔ یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس بیٹے کو ڈانٹ دیا اور اس کے سینے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تو کیا سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی، ان کی زندگی کے فکر و فاقہ کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد ہمارے اندر سے نکل گئی ہے؟ باخدا میں کبھی بھی حکومت اور خلافت کے معاملات میں نہیں پڑوں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقر و فاقہ والی زندگی کو اور ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے سے پیچھے نہ ہٹوں گا۔ اپنے باپ سے مایوس ہو کر یہ یزید کے لشکر میں شامل ہو گیا، اور یزید نے اس کو ایران کے ایک صوبے کی گورنری پر مامور کیا اور کوفہ میں ابن زیاد کے ساتھ اس کو کچھ دیر کے لیے روانہ کیا، لیکن جب کربلا کے مقام پر امام حسین علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا تو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ہی امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے اور ان کے ساتھ جنگ کرنے اور ان کو شہید کر دینے کا حکم صادر کیا، اور شرط یہ رکھی کہ اگر تم امام حسین علیہ السلام کا قصہ تمام کرو گے تو ہی تمہارے ایران کی گورنری کے احکامات جاری کیے جائیں گے۔ دولت اور ہوس اور اقتدار کی لالچ میں اندھے ہو کر عمر بن سعد نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں جنگ کی۔ امام حسین علیہ السلام کے خاندان پر پانی کی ایک ایک بوند کو
بند کر دیا اور امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوکے پیاسے تڑپایا اور ستایا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ جنگ کر کے امام علی مقام کے سارے خاندان کو، معصوم بچوں کو ناحق قتل کیا، اور بالآخر امام حسین علیہ السلام کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ یہ سب عمر بن سعد نے اقتدار اور دولت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن یہ اقتدار اور دولت اس کو بہت لمبے عرصے تک نصیب نہ ہوا، بلکہ واقعہ کربلا گزر جانے کے بعد 64 یا 65 ہجری میں جب مختار سقفی کوفہ پر مسلط ہوا تو اس نے قاتلین حسین کو چن چن کر قتل کیا، تو عمر بن سعد بھی گرفتار ہو کر مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب یہ مختار سقفی کے سامنے آیا تو اس نے گڑ گڑا کر مختار سقفی سے درخواست کی کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، مجھے یزید نے اور ابن زیاد نے ایسا کرنے پر مأمور اور مجبور کیا تھا۔ تو مختار سقفی نے کہا کہ میرا بھی بس میں کچھ نہیں ہے، مجھے بھی تیرے قتل پر محبت اہل بیت نے معمور کیا ہے، اور یہ کہہ کر مختار سقفی نے عمر بن سعد کے قتل کا حکم صادر کر دیا، اور عمر بن سعد کو قتل کر کے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا گیا اور اس کے باقی جسم کو آگ لگا دی گئی۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک اس مہینے میں اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر شخص کی مشکلات کو آسان فرما دے۔